کیا بنے گا؟ تقولو. لا تقولو تو نہیں کہتا یا تو نہیں کہے گا. تقولو سے پہلے میں لائے نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. لائے نہیں کیا ہوگا؟ مضارع اخف ہوگا. اخف ہوا. اخف ہونے کے بعد کیا ہوا؟ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوں گے تو ایک کو ڈراپ کیا جائے گا اور کمزور ڈراپ ہوگا. واؤ ڈراپ ہو گیا تو کیا پیچھے بچ گیا؟ تقل. لا تقل تو مت کہہ. لا تقل لہما. لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے نا کالا. کالا یقولو. لا تقل لہما اف. تو ان سے اف بھی نہ کہہ. اور پھر آگے الفاظ دیکھیں گے. فعل امر وقل اور کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اور تقل لہما اف کے بعد الفاظ ہیں ولا تنہرہما. ٹھیک. چھڑکنا ڈانٹنا. یا آپ ان آخری پارے کی صورت میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ لائے نہیں ہی استعمال ہوا ہے. اور تو ان دونوں کو ڈانٹ بھی مت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ الفاظ دہرائے 3 مرتبہ. آپ نے فرمایا کہ رغمان فو ثم رغمان فو ثم رغمان فو. اس کی ناک خاک آلود ہو یا ہو گئی. کس کی؟ من ادرکا جس نے پایا والدیہ اپنے والدین کو. کہاں پایا؟ اندل کی بری بڑھاپے کے پاس. احدہما بالکل وہی الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے. احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک کو او کلیہما یا ان دونوں میں سے یا ان دونوں کو. ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا ان دونوں کو. فلم یدخل الجنہ پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا. یعنی وہ شخص تو برباد نامراد ہے. مولانا ظفر علی خان نے انہی الفاظ کو انہی حدیث کے الفاظ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال اس نا سعید بیٹے کی قسمت پلٹ گئی. یہ تھا جی ہمارا فعل نہیں. اس کو خاص طور پہ لائے نہیں میں ہم نے دیکھا ہے تو فعل امر ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ اسپیشل ایک علیحدہ سے آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا فعل نہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ ایک اخف کے اعتبار سے اور خفیف کے اعتبار سے جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کو ذہن میں تازہ کر لیں. ایک ورب سامنے صرف رکھتے ہوئے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یفعلو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کرتا ہے وہ کرے گا. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا. چینجز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. میں سارے حروف جو آپ کے سامنے آج اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معنی کا بھی پتہ چل جائے. قرآن مجید میں یہی کچھ استعمال ہوں گے. ایک تو آپ نے مضارع کی شکل پر غور کرنا ہے اور پھر پیچھے حرف کو بھی نوٹ کرنا ہے. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا. ان یفعلا کہ وہ کرے. ٹھیک ہے, یعنی مضارع کو خفیف کرنے والے حروف جو ہیں آپ ذرا ذہن میں تازہ کریں. پہلا حرف تھا لن, مضارع کو خفیف کرتا ہے. ہرگز نہیں مستقبل کے ساتھ.
لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، ان یفعلا کہ وہ کرے. اس کے بعد کون سا حرف تھا؟ ہاں جی آپ ذہن میں لائیے. 6 حروف ہم نے پڑھے تھے ٹوٹل، 4 جس میں سے بنیادی تھے اور 2 ہم نے کہا تھا کہ ان 2 کے بعد گرامر والے جو ہیں وہ حرف ان کو محذوف مانتے ہیں. تیسرا حرف کون سا تھا؟ کئی. کئی یفعلا تاکہ وہ کرے، کئی یفعلا تاکہ وہ کرے. پھر اذن یفعلا تب تو وہ کرے گا. یعنی یہ تمام مفہوم جو ہے وہ پورے ہو گئے. سمپل مضارع تھا ہمارا یفعلو، لن یفعلا، ان یفعلا، کئی یفعلا، اذن یفعلا. اور وہ جو 2 حروف تھے ان کو بھی سامنے رکھ لیں، حتی یفعلا، یہاں تک کہ وہ کرے، یہاں تک کہ وہ کرے. اور پھر لام کئی لی یفعلا تاکہ وہ کرے. کئی یفعلا اور لی یفعلا ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری پوری لسٹ مکمل ہوگی مضارع کو خفیف کرنے والے. پھر آئے اخف کرنے والے حروف کی طرف. یفعلو نارمل مضارع ہے. پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا لم. لم یفعل مضارع خفیف کی بجائے اخف ہو گیا. ترجمہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوگا؟ زوردار نفی ماضی کے ساتھ، اس نے کیا ہی نہیں. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا. لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں. اس کی بہترین ایگزامپل لم یلد، وہ ذہن میں رکھیے گا، اس نے جنا ہی نہیں. زوردار نفی ماضی میں. لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں. لما یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا. مضارع کو اخف کرے گا، ابھی تک نہیں کا مفہوم دے گا. لما یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا. پھر تیسرا حرف کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ ان. شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع کو بہرحال اخف کرتا ہے. پھر جواب شرط بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. ان یفعل اگر وہ کرے گا تو کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے، آگے جواب شرط کوئی نہ کوئی ہوگا. پورا جملہ شرطیہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان یفعل اگر وہ کرے گا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لام امر. لیفعل کیا ترجمہ؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. لام امر میں سیکنڈ پرسن کے لیے پھر ہم نے فعل امر پڑھا. تو کر، اس کی عربی کیا ہوگی؟ فعل امر فعل یفعل سے فعل امر بنائے، اس کے اپنے سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لیفعل اسے کرنا چاہیے. تو کر، اس کی عربی پھر ہوگی افعل. تو کر. فعل یفعل فعل امر بنائیں گے نا اس سے آپ. تفعلوا سے فعل امر بنا رہے ہیں ہم. مضارع کو خف کیا، علامت مضارع ہٹائی، نہیں پڑھا گیا، حمزۃ الوصل استعمال کیا اور زیر لگی کیونکہ باب فاتحہ یفتح ہوا ہے. افعل تو کر. تو نہ کر. لا اب تفعل. تو یہاں پر دونوں ایگزامپلز آگے دیکھیں. یہ لام امر کیونکہ وہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے فعل امر ہے. اور یہ لائے نہیں جو ہے یہ تینوں قسم کے صیغوں کے لیے استعمال ہوگا، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ کسی خاص کے ساتھ. یہ لا یفعل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے. آپ اسے تھرڈ پرسن کو منع کر رہے ہیں، وہ نہ کرے، اسے نہیں کرنا چاہیے. لا تفعل تو مت کر. لا افعل مجھے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ مفہوم دیتا ہے. تو یہ ساری ایک سمری آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب دیکھیں ترجمے میں جو فرق پڑ رہا ہے مضارع میں وہ آپ کے سامنے ہے.
جہاں پر بھی یہ الفاظ استعمال ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہچان لیں گے کہ مضارع خفیف استعمال ہوا ہے, اخف استعمال ہوا ہے یا نارمل استعمال ہوا ہے. یہ پہلی قسم کے سیکھے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو آپ اس کو بڑی آسانی سے باقی سیغوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر فعل صرف ایک ایگزامپل ہم ان حروف کی فعل چینج کر کے کر لیں, میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. یہ تمام حروف لکھ کر آپ کوئی بھی فعل آگے رکھ سکتے ہیں. ذہب یذہب, جانا, ٹھیک ہے. فعل یفعلو کی بجائے آپ یذہبو رکھ لیں اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ تمام حروف کو دہرا لیں. یذہبو وہ جاتا ہے, وہ جائے گا. لن یذہبا وہ ہرگز نہیں جائے گا. ان یذہبا کہ وہ جائے. کئی یذہبا تاکہ وہ جائے. اذن یذہبا تب تو وہ جائے گا. حتی یذہبا یہاں تک کہ وہ جائے. لی یذہبا تاکہ وہ جائے. یہاں بھی یذہبو, لم یذہب وہ گیا ہی نہیں. لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا. ان یذہب اگر وہ جائے گا تو آگے جواب شرط ہوگا. لی یذہب اسے جانا چاہیے, اور پھر فعل امر بن جائے گا اذہب تو جا. اذہب الی فرعون تو فرعون کی طرف جا. انہ طغی وہ سرکشی پر اتر آیا. اور لا تذہب تو مت جا, اور لا یذہب اسے نہیں جانا چاہیے. تو یہ ایک پریکٹس چھوٹی سی آپ اس طریقے سے ان حروف کے ساتھ فعل مضارع کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں. ایک ایکسٹرا چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنے نوٹس میں بھی ایڈ کر لیں. فعل مضارع کے خفیف اور اخف ہونے کی یہ جینوئن ریزنز تھیں, لیکن قرآن مجید چونکہ آپ پڑھیں گے اب انشاءاللہ تعالی, تو آپ کو بعض اوقات قرآن مجید کی آیات میں فعل مضارع خفیف یا اخف ان حروف کے بغیر بھی نظر آئے گا. جیسے دو ایگزامپل صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم